پورے پاکستان میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، تو اس لیے انہوں نے ایک ہسٹری رقم کی، تاریخ رقم کی، اور انہوں نے یہاں سٹرگل کی، اور سٹرگل آمریت کے خلاف کرتی رہیں، اور جیلیں بھی کاٹیں، اور پابند سلاسل بھی ہوئیں، اور انہوں نے عوام کے حقوق کی آواز ہمیشہ بلند رکھی۔ جب وہ جلاوطنی کے بعد لاہور میں پہلی مرتبہ آئیں، وہ گینیز بک آف ریکارڈ ہے کہ جتنا بڑا جلسہ عام ہوا تھا۔ وہ جلسہ عام وہ نہیں تھا جو رات کو لائٹیں لگا کر بڑا دکھانا چاہتے ہیں، وہ مینار پاکستان پہ تھا اور دن کے ٹائم پہ تھا، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دن کے ٹائم پہ ہر آدمی ویزیبل تھا، چھتوں سے بھی لوگ نظر آ رہے تھے مینار پاکستان پہ۔ اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور کئی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی، اور جلاوطنی میں اپنے حریف، اس وقت کے حریف جو میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور وعدہ کیا کہ ہم دونوں مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ تمام جمہوری قوتیں مل کر محترمہ صاحبہ کے مشن کو اور ان کے ویژن کو، ان کے پروگرام کو آگے لے کر چلے، اور وہ جو مشن تھا وہ تھا بحالیت جمہوریت۔ اور ہم نے آئین میں جو جتنے امینڈمنٹس تھیں اس وقت ڈکٹیٹورل گورنمنٹس کی، وہ آئین پاکستان جو تھا 73 کا آئین، نہ وہ پارلیمانی تھا نہ صدارتی تھا، وہ ایک عجیب چیز بن چکی تھی۔ تو ہم نے پارلیمانی نظام کو واپس لائے، اور آج تو ایک پی این بی اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر صدر پاکستان آصف علی زرداری بھٹو صاحب کے ویژن کو، محترمہ صاحبہ کو ویژن کو فالو کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق انہوں نے تمام تر اختیارات پارلیمان کو دے دی، اور پارلیمان مضبوط ہوا، مگر مجھے افسوس ہے کہ اس میں 15% کام نہیں ہو سکا۔ اگر وہ بھی ہو جاتا، آج جو آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں اس ملک میں وہ نہ ہوتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے بڑا ویژن ان کا کیا تھا، 58(2)B کا خاتمہ۔ 58(2)B کے خاتمے کا کیا مطلب تھا کہ کوئی بھی صدر وہ اختیارات استعمال نہیں کرے گا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کو وہ گھر بھیجے گا اور اس کی حکومت برطرف کرے گا اور پارلیمنٹ کو وائنڈ اپ کر دے گا۔ تو یہ اختیارات پارلیمنٹ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کو دے دیے، مگر افسوس ہے کہ وہ جو اختیارات تھے 58(2)B کے، اس وقت مجھے ملاقات کرنے کے لیے صدر بار ایسوسیشن آسمہ جہانگیر صاحب آئیں، مجھے ملی تو مجھے کہنے لگی آپ اتنے مطمئن نہ ہوں، 58(2)B کے اختیارات اگر صدر کے پاس نہیں ہیں تو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ یہ اختیارات جو چیف جسٹس یا عدلیہ ہے وہ استعمال کرے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے وہ اختیارات استعمال کیے اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کو برطرف کیا، میری حکومت کو برطرف کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اختیارات جو مبہم ہیں وہ اختیارات نہیں، ان میں آئین سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ 22-23 کروڑ کے عوام کے نمائندہ کو وہ ایک اپنے ہی
ناراض ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے گمبھیر حالات ہیں اور اس وقت جو آپ کے تبصرے ہیں, جو اخبارات کے تبصرے ہیں, جو میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے تبصرے ہیں اور آپ دوستوں کے جو تبصرے ہیں, ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر یہ جو آپ کی معیشت ہے وہ درست سمت پہ رہنی چاہیے اور وہ معیشت جو ہے وہ بیک بون ہے, وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت آپ کے عوام کی. تو اس لیے ہمارا فوکس صرف اور صرف معیشت پر ہے تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو اور غریب لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں اس میں بے روزگاری بھی ہے, اس میں مفلسی بھی ہے اور اس میں مہنگائی بھی ہے, تو ان کی لوگوں کی زندگی مشکلات میں ہے. اس کو دور کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک براڈ قسم کا ڈائلاگ کریں اور ان کو سب کو مل کے فیصلہ کریں. بہت سے ترقی یافتہ ممالک, ان میں آپ دیکھیں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں مگر ان کی معیشت ایک سمت پہ چلتی رہتی ہے, مگر ہمیں بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا اور ہمیں اچھے فیصلے کرنے پڑیں گی. اور میری ملاقات اس دن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد اپنے منشور کا اعلان کریں تاکہ وہ منشور جو عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کی ترجمانی کرے, غریب عوام کی ترجمانی کرے اور جو وسائل ہیں وہ تمام ریجنز میں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. میرے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایس ٹی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس خطے کا 34% ہے اور میں نے پہلی مرتبہ اگر کوئی 4 سال تسلسل کے ساتھ اس خطے جو ہمارا سرائیکی وسیب ہے اس کو 34% ملتا رہا جب تک میں وزیر اعظم رہا, نہ اس سے پہلے ملا نہ اس کے بعد ملا. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کے وسائل نہیں ہوں گے, اور میں نے مطالبہ کیا ہے آن دا فلور آف دی ہاؤس ان دا سینٹ, اور میں نے ان رائٹنگ لکھ کر دیا ہے فائنانس منسٹر کو اور ان رائٹنگ لکھ کے دیا ہے گورنمنٹ کو کہ, اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہاں شجاع آباد اور جلال پور کے قریب 1000 ایکڑ زمین جو ہے وہ موجود ہے. وہاں سی پیک کی طرف سے اس میں بھی حصہ جنوبی پنجاب کا ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایکسپورٹ پروموشن زون ہونا چاہیے جس سے لاکھوں لوگوں کو ملازمت فراہم کی جائے گی. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے کثیر رقم سے لینڈ ایکوائر کی تھی 4.5 مربع زمین, اور وہ ایڈجسٹنٹ ہے یہاں نانگ شاہ کے قریب, اور ادھر ہم نے کیڈٹ کالج کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا. تو کل ہم نے اجازت مانگی ہے ڈی سی سے کہ اس کی آپ پرمیشن دیں, اور جو صرف مجھے 35 کروڑ ملا ہے میں نے کہا کہ اس کی بنیاد ہم 35 کروڑ سے رکھ دیں گے, اور کیڈٹ کالج جو ہے ملتان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ لیں گے اور وہ بھی پاک فوج میں جا کر اپنا نمایاں کردار ادا کریں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک عظیم قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آج کے جنم دن پر میں آپ کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, عوام کی طرف سے, ملتان کی طرف سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اس فیصلے کے حق میں جو ہے کہ آپ کے مطلب جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے
دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے آپ نے اس کا جواب خود دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے جس میں فوجی تنصیبات پر، فوجی املاک پر حملہ کیا گیا ہے، اس کا جو کیسز ہیں وہ سول عدالت میں چلنے چاہیے، یہ آپ کا خیال ہے. مگر جو سول املاک پہ حملہ ہوا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط کام ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس زمانے میں، اور اس وقت بھی وہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج سے ریلیٹڈ میٹر ہیں، اگر کوئی GHQ پہ حملہ ہے، اگر جنا ہاؤس پہ حملہ ہے، یا شہداء کی یادگار پہ حملہ ہے، اس کو ہم حملہ تصور کریں گے کہ ملک کے خلاف حملہ ہوا ہے. تو باقی جو میٹر ہیں وہ سول کورٹ ڈیل کریں گے. آنے والا جو دور وہ پیس پارٹی کی گورنمنٹ کا لگا ہے، کیا پیس پارٹی دوبارہ گورنمنٹ بنا کر محترم شہید بینظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں ان کو یہ کٹہرے میں لائے گی، ان کو سزائیں دے گی؟ دیکھیں، 2 چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہم نے میری کابینہ نے ریفرنس بھیجا تھا صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا عدلیہ کو، چیف جسٹس کو، کہ اس کا فیصلہ آپ جلد کریں، کہ چونکہ ان کا عدالتی قتل ہوا تھا. تو وہ آج تک سب جوڈس ہیں، آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو باقی چھوٹے کیسز پہ جلد فیصلہ ہو جاتا ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں عدلیہ کا کہ اس کا بھی فیصلہ کریں، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی وہ میٹر از سب جوڈس بیفور دا کورٹ، اس پہ بھی اس کا فیصلہ آنا چاہیے، جلد آنا چاہیے. نو کمنٹ.